بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد طاہر قریشی اپنے ادارے اردو نصاب ساز کی طرف سے آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو کا تعلق 11ویں جماعت فرسٹ ایئر سے ہے اور اردو لازمی کا پرچہ ہے، اور آج ہم اس میں سوال نمبر 1 یعنی معروضی سوالات آبجیکٹیو جس کو آپ کہتے ہیں، جو 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے اور آدھا گھنٹہ آپ کو ملتا ہے، اس کے لیے ہم یہ ویڈیو پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی ضروری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے، اور لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں کتاب لے لیجئے یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے، کیونکہ کورونا کی وجہ سے انٹر بورڈ نے بہت سارے اسباق، نظمیں اور غزلیں 2021 کے سالانہ پرچے کے لیے کم کر دی ہیں، حذف کر دیے گئے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نشان لگا لیجئے۔ میں صرف وہ سبق یا وہ غزل یا وہ نظم بتاؤں گا جو بورڈ کے منظور شدہ، تخفیف شدہ نصاب میں شامل ہے۔ باقی جو نہیں بتایا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ 2021 کے پرچے میں وہ سبق یا وہ غزل یا وہ نظم شامل نہیں ہے، اور MCQ معروضی سوالات بھی انہی میں سے آئیں گے جو 2021 کے لیے تخفیف شدہ نصاب ہے۔ تو حصہ نثر میں آپ نوٹ کیجئے، جو شامل ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ مضامین میں رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، ٹھیلے والا شہزادہ اور تشکیل پاکستان شامل ہے۔ ناول میں صرف ماما عظمت کو شامل کیا گیا ہے، باقی 2 کو نہیں۔ طنز و مزاح میں صرف بائسیکل کی تعلیم، شوکت تھانوی کا اور میبل اور میں پطرس بخاری کا، یہ 2 شامل کیے گئے ہیں۔ سفر نامے میں صرف میکسیکو سٹی اور میں یہ شامل کیا گیا ہے۔ خطوط میں صرف غالب کا خط شامل کیا گیا ہے۔ غالب کے 2 خطوط ہیں، دونوں خطوط شامل ہیں، باقی کے خطوط شامل نہیں ہیں۔ حصہ نظم میں آ جائیے تو حمد اور نعت دونوں شامل ہیں۔ غزلیات میں دیکھ لیجئے تو خواجہ میر درد موجود ہیں، میر تقی میر کی غزلیں موجود ہیں، البتہ حیدر علی آتش موجود نہیں ہے۔ غالب مرزا صلی اللہ خان غالب موجود ہیں، اور فیض احمد فیض موجود ہیں۔ نظموں میں جو شامل کی گئی ہیں نظمیں: برسات کی بہاریں نذیر اکبر آبادی کی، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا الطاف حسین حالی کی، روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے علامہ اقبال کی، اور پرانا کوٹ سید محمد جعفری کی۔ یہ ہے آپ کا مکمل نصاب جو کہ 2021 کے سالانہ امتحان میں آئے گا۔ اسی کے مطابق پرچہ بنایا جائے گا اور تمام سوالات اسی کے مطابق ترتیب دیے جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف، معروضی حصہ جس کو آپ کہہ لیجئے، آبجیکٹیو کہہ لیجئے۔ پہلا سوال کیسے حل کریں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ منفی یعنی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی، تو اس لیے سوال کا جواب دینے میں ہرگز نہ ہچکچائیں۔ جو کچھ سمجھ میں آتا ہے جواب ضرور دیجیے۔ عام طور پر 20 معروضی سوال ہوتے ہیں، کثیر الانتخابی MCQs، جس میں سے 10 حصہ نثر میں سے لیے جانے چاہیے اور 10 حصہ نظم میں سے۔ ہر سوال کے 4 جواب لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک درست ہوتا ہے۔ آپ کو وہ جواب لکھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو امتحانی کاپی پر سوال نہیں اتارنا ہے، صرف سوال کا نمبر اور اس کا درست جواب جو آپ کے نزدیک ہے صرف وہی اتارنا ہے۔ اب کثیر الانتخابی سوالات پوری کتاب میں سے آتے ہیں، تو اس کا کوئی اندازہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ یاد رکھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب کی پوری فہرست آپ کو یاد ہونی چاہیے، یعنی کون سا سبق کس مصنف نے لکھا ہے، کون سی نظم کا شاعر کون ہے۔ اس کے علاوہ اگر سبق کسی بڑی کتاب سے لیا گیا ہے، کسی مجموعے سے لیا گیا ہے، تو اس مجموعے کا نام بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور یہی بات نظم پر بھی ہے، اگر وہ نظم کسی بڑی نظم کا حصہ ہے تو اس بڑی نظم کا نام بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، جیسے کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسدس مد و جزر اسلام، جس کو مسدس حالی بھی مختصر کر کے کہتے ہیں، اس سے لی گئی ہے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پھر محاورہ یا ضرب المثل بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس پر مبنی سوال بھی ہو سکتا ہے، اس کا مفہوم یا ادھورا محاورہ دے دیا، اس کو مکمل کرنا۔ پھر مرکب لفظ جس کو ترکیب بھی کہتے ہیں، اس کا مفہوم بھی
پوچھا جا سکتا ہے، 4 جوابات میں سے ایک درست ہو سکتا ہے۔ متن میں سے جو سوال آج کل پوچھے جا رہے ہیں اور پوچھے جانے چاہیے، آپ کو کتاب پر ضرور نظر ڈالنی پڑے گی، اس کے بغیر یہ سوال اچھی طرح آپ حل نہیں کر سکتے۔ تو متن میں جو اسباق ہیں، ان میں جو مشہور کردار ہیں، ان کے نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماما عظمت کس سبق کا ہے اور کس کردار کا نام ہے اور کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح جو نثر نگار ہیں یعنی مصنفین ہیں، وہ اگر کسی وجہ سے مشہور ہیں تو وہ وجہ شہرت آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اسی طرح شاعر بھی اگر کسی وجہ سے مشہور ہیں یا ان کے کوئی لقب ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جی رئیس المتغزرین حضرت موہانی کو کہتے ہیں یا خدائے سخن میر تقی میر کو کہتے ہیں وغیرہ۔ حضرت موہانی تو اس سال شامل نہیں ہیں۔ پھر مشہور کتابیں جو مصنفین ہیں یا جو شاعر ہیں، ان کے مشہور مجموعے، مشہور کتابیں، ان کا نام بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ پھر کچھ سوالات ہوتے ہیں تکنیکی نوعیت کے، نظم کا بند، اس کے بارے میں یا نظم کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ اس کی ہیئت یعنی شکل کیا ہے، یہ مسدس ہے، مثنوی ہے یا مخمس ہے، جس شکل میں ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اگر کوئی نظم ترجمہ ہے تو آپ کو اصل شاعر کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اب شعر یا مصرع ادھورا دیا جاتا ہے، اس کو بھی مکمل آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتاب سے جڑے رہیں۔ کتاب کا جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے یہ سوال اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ تو طلبہ طالبات، یہ اردو لازمی 11ویں جماعت کے معروضی حصے کی ویڈیو تھی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، کیونکہ ابھی ہم مزید اس موضوع پر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔